السلام علیکم۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو گہری ٹھیس پہنچی ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی: آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ عرقِ گلاب میں 1 چمچہ میدا اور 2 سے 3 چٹکیاں پھٹکڑی ملا کر لیپ بنا لیں۔ اب اسے چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر ہاتھوں سے مل کر صاف کر لیں۔ بلا ناغہ 1 مہینہ یہ عمل کرنے سے چہرے کے غیر ضروری بال جڑوں سے کمزور ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ کچا انار مت کھاؤ، گردوں میں پتھری کرتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہو جائے گا۔ دودھ پلاتی مائیں متوجہ ہوں، آج کل بازار میں آم وافر مقدار میں موجود ہیں۔ دودھ پلانے والی مائیں میٹھے آم خوب کھائیں، اس کے بعد کچی لسی پی لیں۔ اس عمل سے ان کے دودھ میں وافر اضافہ ہوگا اور ان کی صحت بھی بہترین ہو جائے گی۔ گندھک پانی میں ملا کر بالوں میں لگائی جائے تو بالوں سے سکری ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ بھنڈی سے بنایا گیا ہیئر ماسک بالوں کو نرم، چمکدار، مضبوط بناتا ہے، خاص طور پر اگر بال روکھے یا جھڑنے والے ہوں۔ اس کے لیے 6 سے 8 بھنڈیاں کاٹ کر 1 کپ پانی میں ڈالیں اور درمیانی آنچ پر پکائیں جب تک پانی گاڑھا اور چپچپا نہ ہو جائے، پھر اسے چھان کر ٹھنڈا کریں۔ اب اس میں 1 چمچ ناریل کا تیل، 1 چمچ ایلو ویرا جیل ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔ یہ ایک کریمی ماسک بن جائے گا۔ اسے بالوں کی جڑوں سے سروں تک لگائیں اور 25 سے 30 منٹ بعد شیمپو سے دھو لیں۔ ہفتے میں 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے بال مضبوط، گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں اور جھڑنا بھی کم ہو جاتے ہیں۔ چائے زیادہ پینے والے لوگوں کو جلد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ گرم پانی سے مت نہائیں، اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ کریلا بادی کو مٹاتا ہے، پیٹ کے کیڑے کو مارتا ہے، بلغمی مزاج والوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ اپھارے کو کم کرتا ہے، پیشاب آور ہے۔ رنگت نکھارنے کے لیے سفید تل بھینس کے دودھ میں ڈال کر پیس لیں اور رات سوتے وقت چہرے پر ملیں۔ صبح اٹھ کر کسی اچھے صابن سے منہ دھو لیں، چھائیاں دور ہو جائیں گی اور چہرہ نکھر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھانا سنت بھی ہے اور جسم کے لیے بہتر بھی ہے۔ کچی سبزیوں کا استعمال جلد کو صاف اور شفاف بناتا ہے۔ نہاتے وقت پیشاب کا بے قابو ہونا مثانے یا پیشاب کے نظام کی کمزوری کی علامت ہے۔ کاجو 1 مہینہ باقاعدگی سے کھانے سے بال مضبوط اور گھنے ہونے لگتے ہیں۔ کھجور کو رات کو گرم پانی کے ساتھ کھانے سے قبض میں آرام ملتا ہے۔ اگر آپ بار بار بیمار پڑتے ہیں تو 1 آملہ روزانہ کھائیں۔ سیب کے بیجوں میں سائنائڈ ہوتا ہے جو زیادہ کھانے سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تیز پتے کی چائے بھاری کھانے کے بعد یہ جب معدہ سست محسوس ہو تو یہ قدرتی ریلیف ہے۔ 3 تیز پتے اور 1 لیموں کا چھلکا 500 ملی لیٹر پانی میں ڈالیں اور پانی کو ابالیں اور پھر چھان کر کپ میں نکالیں۔ حسب ذائقہ لیموں کا رس شامل کر کے پی لیں۔ طبی ماہرین کے مطابق خالص دودھ سے بنا ہوا دہی استعمال کرنے سے جسم کو پروٹین، کیلشیم اور وٹامن بی کا خزانہ مل جاتا ہے۔ یہ سب وائرس اور جراثیم کے خلاف لڑتے ہیں۔ خالص دہی آنتوں کے کینسر سے بچاتا ہے۔ روٹی کھا کر 1 چٹکی ہلدی چاٹ لو، سارا کھانا فوراً ہضم ہو جائے گا۔ آٹے کی بوری میں چٹکی بھر سونف کا پاؤڈر ڈال دو، آٹے میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ مکڑی کے جالے زیادہ ہوں تو کمرے میں اگربتی جلاؤ، مکڑی جالا نہیں بنائے گی۔